جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کو ایک کونے میں کر دیا جاتا تھا. بعد مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کو شوہر کے انتقال کے بعد عورتوں کو شوہر کے انتقال کے بعد آپس میں سمپتی کی طرح بانٹ لیا جاتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بچیوں کو مت مارو, اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کرو. جس کی ایک بچی ہوئی, جس نے 3 بچیوں کی پرورش کری, اس کو اچھے سے پرورش کری, اس کو اسلام کے بارے میں بتایا, پھر اچھی طرح جگہ اس کا نکاح کر دیا. جس شخص نے یہ کام کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ جنت واجب کر دیتا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے عورت کی شان کو بلند کر دیا کہ یہ لڑکی ہے, یہ تمہارے لیے برکت ہے. جس دن یہ بچے حمل میں آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اس کی حفاظت کے لیے, اور جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اس کی نزول اور برکات سے اس گھر کی روزی اور روٹی کو بڑھا دیا جاتا ہے. جب یہ کسی کے گھر میں جاتی ہے تو اس گھر کا اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. پورا گھر کا اختیار اس لڑکی کے ہاتھ میں چلے جاتا ہے جہاں شادی کر کے جاتی ہے. اور جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے یعنی کہ ماں بن جاتی ہے اور بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ڈال دی جاتی ہے. اس طرح بلند کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر ابھی 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت المومنین, قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کی ماں, آپ کی عمر 45 سال تھی اور آپ بیوہ تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور ان کی عظمتوں کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک 45 سال کی بیوہ خاتون سے شادی کری. صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ پیر نہیں چمایا, عمل کر کے بھی بتایا. قرآن پاک میں اپنی جتنی لطافتیں ہیں, جتنی قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی بیان فرمائے, اشارہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر قرآن کو لفظوں میں دیکھو تو کتاب ہے, اور عشق میں دیکھو تو نعت مصطفیٰ ہے. قرآن پاک میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, باری تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہمیں سیدھی راہ چلا. جب یہ قرآن میں آپ داخل ہوئے اور پڑھا, روز پڑھتے ہیں بلا شک, ہر مسلمان پڑھتا ہے, 5 ٹائم کی نماز میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, سورہ فاتحہ کی گئی ہے. جب یہ بات ہو گئی تو اس کا معنی پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے, اور ان کے تابعین حضرت ابو العالیہ اور حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تم کس سوچ میں گم ہو, تم کس چیز کی تلاش کرتے پھرتے ہو, تم کس راہوں کی تلاش کرتے پھرتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم نام ہے محمد مصطفیٰ کا. اہدنا الصراط المستقیم, جن راہوں کی تم تلاش کرتے پھرتے ہو ادھر ادھر راہوں میں مت گھومو, اور جس راہ کی تم تلاش کرتے ہو وہ مصطفیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم نام ہے مصطفیٰ کا. آپ قرآن میں داخل ہوئے, پہلی سورت, پہلی دعا, پہلی التجا اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی کہ مانگنے والوں کیا مانگتے ہو, اگر مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو کہ میرے مصطفیٰ کا مکھڑا دکھا دے, یار کا مکھڑا دکھا دے. اور کیوں مانگا جا رہا ہے؟ اس لیے مانگا جا رہا ہے کہ جس نے ایک بار مصطفیٰ کی معرفت کو دیکھ لیا, خدا کی قسم وہ مصطفیٰ میں فنا ہو گئے. اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیے, جب تک دیکھا نہ تھا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو, جب تک دیکھا نہ تھا تو مصر کی ساری عورتیں جھگڑا کرتی تھی, آپس میں شکوہ شکایت کرتی تھی کہ زلیخا جو ہے وہ ایک غلام کو عاشق ہو گئی ہے, ایک غلام میں فریفتہ ہو گئی ہے. ایک روز جب جلوہ دیکھ لیا, یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھ لیا, تو قرآن کہتا ہے کہ پھل کٹ گئے, انگلیاں کٹ گئی, خون نکل گئے اور نعرے نکل گئے, اکبر نہ ہوں فحاشا للہ معاذ بشرا, قسم خدا کی ہم کسی بھول میں تھے, یہ تو بشر ہو ہی نہیں سکتا. جب تک دیکھا نہیں تھا, جب تک نہیں دیکھا تھا, جب تک کے جھگڑے تھے. ایک بار کسی نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ دیکھ لیا, مصطفیٰ کی معرفت دیکھ لی,
मुस्तफ़ा का हुस्न देख लिया तो खुदा की कसम वो मुस्तफ़ा में फना हो गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, के लोगों खबरदार, होशियार हो जाओ, अगर अल्लाह का जिक्र, दिलों का चैन चाहते हो, दिलों का इत्मीनान और सुकून चाहते हो, तो दिलों का इत्मीनान और सुकून अल्लाह के जिक्र में। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, तो दिलों का इत्मीनान चाहते हो, दिलों का सुकून चाहते हो, तो दिलों का इत्मीनान और सुकून अल्लाह के जिक्र में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी सहाबी हैं, और ये वो सहाबी हैं जिन्हें हिब्र हाज़िर उम्मा कहा गया, कुरान का सबसे बड़ा मुतर्जिम और सबसे बड़ा फकीह कहा गया, वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह का जिक्र क्या है? तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हुवा मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह का जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। जब ये बात हो गई, फिर कुरान की आयत नाज़िल हुई, व रफ़ाना लका ज़िक्रक, व रफ़ाना लका ज़िक्रक। जब ये आयत नाज़िल हुई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुजूर अगर इजाजत दें तो मैं इस आयत का तर्जुमा भी बता दूं जो अल्लाह ने खुद बयान किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बयान कर दो, तो दो तीन मायने बता रहा हूँ, तफसीर का पहलू है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बयान कर दो, तो फरमाया कि वो रफ़ाना लका ज़िक्रक, कि वो जिक्र बुलंद करने का मायना ये बयान किया है कि हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, और मेरा जिक्र तो वो है कि कायनात की हर शे मेरा जिक्र करती है, लेकिन मैंने आपके जिक्र को अपने साथ लस कर दिया है, जोड़ दिया है, मुकर्रर कर दिया है, यानी कि जो खुदा का जिक्र करेगा वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी जिक्र करेगा। मैंने अपने साथ आपके जिक्र को जोड़ दिया है, जहां मेरा जिक्र होगा वहां कोई विरद में करे तो भी पहले मेरा जिक्र करेगा तो तुम्हारा भी जिक्र करेगा, खतीब के खुद में भी होगा तो जो मेरा जिक्र करेगा वो तुम्हारा जिक्र करेगा। फिर हजरत इब्ने जाफर अस-सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि इस आयत की घर वाले हो, कोई घर के राजों से कुछ पता चला हो? तो हजरत इमाम जाफर अस-सादिक बयान करते हैं कि इसका एक मायना और है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला ज़ुकिर तमाई, कि ये हुआ कि अल्लाह तबारक ताला ने खुद अपने जिक्र को हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र बना दिया। इसका मतलब यह हुआ कि तुम रात भर बैठो, रात भर नाते मुस्तफा की पढ़ते रहो, रात भर जिक्र मुस्तफा का करते रहो, रात भर जिक्र रुखसार मुस्तफा का करते रहो, रात भर जिक्र मोहब्बत में आका की जुल्फों का करते रहो। क़यामत के दिन जब अमान नमा खुलेगा तो यह लिखा होगा कि अल्लाह अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र रुखसार मुस्तफा का करो, अज्र खुदा के जिक्र का पाता रहो। जब खुदा का जिक्र बना दिया तो यहीं पर से जाके राज पता चला कि मुस्तफा की जात खुद जिक्र खुदा हो गई। जब मुस्तफा की जात खुद जिक्र खुदा हो गई तो पता चला कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अस्र की नमाज कज़ा क्यों कर दी, और आका अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया था कि अल्लाह तेरी इताअत में है। हजरत अली ने नमाज अस्र नहीं पढ़ी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अस्र की नमाज पढ़ ली थी। गज़वाए खैबर से वापस आ रहे थे, हजरत अली को कहा कि अली थका हुआ हूँ, बैठो जमात तुम्हारी गोद में जरा सर रख के लेट जाऊं। और ये नहीं पूछा कि अस्र की नमाज पढ़ ली, और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी नहीं कहा कि अस्र की नमाज रहती है, इजाजत हो तो पढ़ लूं। सोचा अगर कहूंगा तो आका फरमाएंगे कि पढ़ लो। मैं नमाज पढ़ने लगा, कहीं इतनी देर में किसी और की गोद का इंतखाब ना हो जाए, यह मोहब्बत थी, कहीं इतनी देर में किसी और की गोद का इंतखाब नहीं हो जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठ गए, आका अलैहिस्सलाम ने सर हजरत अली की गोद में रख दिया। सूरज गुरूब हो गया और असर का वक्त खत्म हो गया। जब वक्त था, जब नहीं पूछा, आंख खुली, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, और सर हटाते से ही पहली बात पूछी, अली असर की नमाज पढ़ ली थी? ये मोहब्बत थी, देखना चाहते थे कि अली किधर जाता है। असर की नमाज पढ़ ली थी, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बोला कि आका नहीं पढ़ी, तो बोला पढ़ लो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुंह से कुछ नहीं बोला, सिर्फ आका अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और दिल में इरादा किया
کہ نماز آپ کی نیند پہ قربان کی ہو اور قضا پڑھ لوں؟ نماز آپ کی نیند پہ قربان کی ہو اور قضا پڑھ لوں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ، علی تیرے نبی کی اور تیری اطاعت میں تھا، تیرے نبی کی اور تیری اطاعت میں تھا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سورج ایسے پلٹ کے آ گیا کہ ریگستان کے ٹیلوں پہ واپس سے دھوپ ہو گئی، ریگستان کے ٹیلوں پہ واپس سے دھوپ ہو گئی۔ حضرت علی نے کہا کہ نماز آپ کی نیند پہ قربان کی ہو اور قضا پڑھ لوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تیری اور تیرے نبی اور تیری اطاعت میں تھا۔ ارے نبی کی اطاعت میں تو تھے کہ نبی کو اپنی گود میں سلائے ہوئے تھے، تو اللہ کی اطاعت کیا ہوئی؟ نماز تو قضا ہوئی پڑی۔ تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض طلوع ہے، اصل بندگی استاج ور کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض طلوع ہے، اصل بندگی استاج ور کی ہے۔ آقا علیہ السلام کی نیند پہ نماز قربان کی، خسارہ نہیں ہوا، نفع کا سودا ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہاتھ کھڑے کیے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور نے ایسے سورج کو واپس کیا جیسے رسیوں کے ساتھ باندھ کے کھینچ دیا، سورج واپس نکل آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی۔ یہاں پر سے ایک حدیث کا نقطہ بتا رہا ہوں محترم بزرگ دوستو، کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سورج کو واپس بلایا تو اب بتائیے اس وقت سورج کہاں تھا؟ اللہ کے حضور سجدے میں تھا، سورج اللہ کے حضور سجدے میں تھا۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے، سورج نے زبان حال سے کہا ہوگا کہ ادھر تمہارا اللہ سے کہا ہوگا ادھر تیرا سجدہ ہے، ادھر تیرے نبی نے آواز دی ہے، کیا کروں؟ تو اللہ نے زبان حال سے فرمایا ہوگا کہ سجدے ہوتے رہیں گے، میرے یار نے آواز دی ہے، لوٹ کر واپس چلا جا۔ سورج واپس آ گیا، عصر کا وقت ہو گیا۔ محترم بزرگ دوستو، اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو اپنے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کرو۔ آپ نے عشق مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دیا، اب نعمان تباہ ہو گیا۔ امت واپس امن عزت کی طرف لوٹنا چاہتی ہے تو ایک ہی ہے، میرے مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، رات دن اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ مصطفیٰ کیا کرو، گنبد خضرا پہ نظر رکھا کرو۔ قسم خدا کی جس پہ مصطفیٰ کا کرم ہو گیا اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی، جس پہ مصطفیٰ کا کرم ہو گیا اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ کہ ہے تیرے آگے دبے لچے فقہاء عرب کے بڑے بڑے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور مغرب سے ہو مشرق تک، مغرب سے ہو مشرق تک، اگر درہم و دینار ساگر سبھی موتی بنے، عرض بنے کوثر، اور ایک سمت کھڑے ہوں جو میرے سید ابرار، پھر مجھ سے کوئی پوچھے گے کیا لے، نالے نے کفے پاؤں نبی سر پہ اٹھا لے اور کہے یہ دولت بڑی مشکلوں سے ملی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا عشق حاصل کرو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی محفلوں میں جاؤ، عید میلاد النبی کی محفلوں میں جاؤ، زیادہ سے زیادہ درود پاک کا اہتمام کرو اور اپنے لوگوں کے لیے بھی دعا کرو، اسلام کے لیے بھی دعا کرو اور اس مسجد کے لیے بھی دعا کرو۔ آخری دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے